ہم فرانس کئی مرتبہ گئے، ایک مرتبہ جو نیشنل لائبریری تھی وہاں گئے، اس کی ممبرشپ بھی ہو گئی، جاتے رہتے تھے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جو خطوط پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھنا تھا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہا یہ شعبہ ہم کھولتے ہی اس کے لیے ہیں جس نے کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 10 سال پڑھایا ہو۔ چند دن آنے جانے سے ایک صاحب تھے، ان سے الیک سلیک جیسے ہوتا ہے، آدمی کہیں جائے تو کوئی مل، وہ تھے امریکن۔ انہوں نے لائبریرین کو کہا کہ یہ آتے ہیں روز، ایسے پڑھتا ہے ایسے، آپ اس کو ممبرشپ ہو گئی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کی شخصیت میں کیا کمزوریاں تھیں، میں کئی سال سے پڑھ رہا ہوں، اسے نوٹ کر رہا ہوں۔ عقل کا ایک لیول ہوتا ہے نا، حدیث کو جب آپ پڑھیں اور سیرت کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ایسی روایات آتی ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو اس کا جواب پوری زندگی نہ مل پائے۔ ہے وہ حقیقت، ہے وہ سچائی، ہے وہ ٹھیک منصب نبوت کے مطابق، لیکن ایسی احادیث کے عوام میں بیان کرنے کی ہوتی ہیں۔ اس نے بھی ایک ایسی حدیث سنائی۔ ہم نے کہا آپ اتنا کچھ جو لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو کسی مسلمان سے بھی کبھی پوچھا ہے؟ کہ مسلمان ایسے ملتے ہی نہیں، کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا سر ایسے کرتے ہیں، آج شام کافی پیتے ہیں فلاں جگہ پہ، لائیڈن یونیورسٹی سویڈن۔ میں نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، تو وہاں کافی پیتے ہیں، پھر فرانس واپس۔ نشست ہوئی، 1 2 پھر فرانس، پھر کئی مرتبہ، ہفتہ بھر یہ بات جاری رہی۔ ظاہر ہے میری زبان تو اتنی اچھی تھی نہیں انگلش، لیکن کچھ نہ کچھ تو کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے۔ اس نے اتنا کاغذوں کا دتھا تھا، کاپی پھاڑی میرے سامنے، اس نے آگ لگا دی، کہنے لگا آپ نے مجھے صحیح راہ دکھائی ہے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو چھاپوں، پرنٹ کروں، سب جگہ بھیجوں، لیکن جب ایک حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ میں ایک وفات شدہ آدمی کی کریکٹر کو غلط کر کے پیش کروں۔ کرنے کا کام یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جا کے بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حج کا موقع مکہ میں ایسا آ گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے جتنے دروازے تھے شہر کے، کافر جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا فلاں دروازے کو تم سنبھالو، فلاں کو تم، فلاں کو تم، جتنے مسافر ہیں انہیں روک لینا، روک کے خوب ان کا دماغ بنانا کہ اس شہر میں ایک پاگل شخص ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے جادو میں نہ آ جانا، وہ کلام بڑا خوبصورت سناتا ہے لیکن پاگل نہ بننا اس کے ساتھ۔ جو مکہ میں داخل ہوتا تھا حرم شریف کی طرف، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا کہ یہ وہ جادوگر ہے۔ اللہ نے کہا علی المقتسمین، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے بانٹ دیے، وہ جو کھڑے ہو کے دروازوں پہ آپ کے خلاف بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، پروردگار کو اس کی ذات کی قسم ہے وہ قیامت میں ان سے پوچھے گا یہ کرتوت تم کیا کرتے رہے۔ اللہ نے اپنی قسم کا آگے کہا کہ جنہوں نے آپ کی توہین کی میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا انہوں نے بھی متعین فرما دیے، فرمایا جاؤ تم اور ان لوگوں سے ملو اور میرے متعلق انہیں بتانا کہ میں کیا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں فرانس میں، امریکہ میں، جنہوں نے سیرت پڑھی ہو، سیرت ہی نہیں پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا